ہماری زندگی میں یا اس دنیا میں دو قسموں کے تصور ہماری لائف کے حوالے سے ریلیٹڈ ٹو آور لائفز، ٹو آور ویلتھ، ٹو آور بلانگنگز، دو قسموں کے کانسیپٹ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ایک کانسیپٹ وہ ہے جو ان لوگوں نے کریٹ کیا جو بلیورز نہیں تھے، فیتھ فل نہیں تھے، ان کا اللہ پر ایمان اور فیتھ نہیں تھا۔ ایک کانسیپٹ وہ ہے جو انہوں نے اس دنیا میں کریٹ کیا، اوریجنیٹ کیا، انٹروڈیوس کیا۔ اور ایک کانسیپٹ وہ ہے ریگارڈنگ آور لائفز، آور بلانگنگز، آور ویلتھ، جو اللہ رب العزت نے اپنی وحی ڈیوائن ریولیشن کے ذریعے اور اپنے انبیاء اور برگزیدہ رسولوں کے ذریعے تھرو ہز پروفٹس اینڈ میسنجرز، دوسرا کنسیپٹ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ریویل کیا، ہمیں پہنچایا۔ میں ان دونوں میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہتا ہوں، اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ، ویری سگنیفیکنٹ ٹو انڈرسٹینڈ both of these two concepts and to differentiate between them, and then we would be able to decide which way and which path we have to go to. کون سا راستہ اپنانا ہے، تب ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کلیئر ہوں کہ وہ دو کانسیپٹس کیا ہیں۔ بڑے سمپل طریقے سے سمجھا رہا ہوں۔ پہلا کانسیپٹ جو ان اسلامک ہے، میٹیریلسٹک، اور وہ کنسیپٹ اٹ از بیسڈ آن ڈس بلیف۔ وہ کنسیپٹ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اور اپنے مال، یعنی جان اور مال اور جو کچھ ہمارے پاس زندگی میں دنیا میں ہے، ہم اس کے مالک ہیں۔ وی آر دا اونرز آف آور لائف، وی آر دا اونرز آف آور پرسن، وی آر دا اونرز آف آور ویلتھ، وی آر دا اونرز آف آور بلانگنگز۔ وٹ ایور we possess in our life, we own it۔ یہ ایک کنسیپٹ۔ اس کنسیپٹ کی اگر ہسٹری کو ٹریس کریں قرآن مجید میں تو فرعون کے زمانے میں اس کنسیپٹ کی ہسٹری حامان اور قارون سے اوریجنیٹ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہوگی، اس کی بیک گراؤنڈ ڈیفینیٹلی اس سے بھی پہلے ہوگی، مگر قرآن مجید کو جب سٹڈی کریں تو قارون اور حامان اور فرعون، یہ جو طبقہ تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کنسیپٹ کو بیان کیا، انٹروڈیوس کیا۔ یہ سورہ یاسین میں اور قرآن مجید کے کئی اور مقامات پہ اس کا ذکر ہے۔ اس کنسیپٹ کے جو انٹروڈیوس کروانے والے وہ کہتے تھے کہ جو مال، دولت، منصب، آفس، اتھارٹی، ویلتھ، بلانگنگز، وٹ ایور وی پوزیس، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کمایا ہے، وی ہیو ارنڈ تھرو آور اون اسکل، تھرو آور پروفیشنل ایبلٹی، بائی دا مینز آف آور انٹیلیجنس، تھرو آور ایفرٹس۔ ہم نے اپنی کوشش کر کے، اپنی عقل سے، اپنی ذرائع سے، اپنے اسکل سے، اپنی ہوشیاری سے یہ سب کچھ کمایا ہے، یہ ہمارا ہے، سو ہم اس کے مالک ہیں۔ ہماری مرضی، جس کو چاہیں دیں، جہاں چاہیں خرچ کریں، جہاں چاہیں خرچ نہ کریں۔ ہماری اتھارٹی پر کوئی چیکس اور بیلنسز قائم نہیں کر سکتا۔ نو باڈی کین چیلنج آور اتھارٹی، سو وی ہیو بینگ دا اونر آف آور لائف اینڈ ویلتھ، سو وی ہیو این ایبسولیوٹ اتھارٹی اوور آل دیز پوزیشنز۔ ہماری اتھارٹی کامل ہے، لہٰذا اس تصور میں اگر اس تصور کو مان لیں تو کوئی شے حرام نہیں ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی بات کی؟ کوئی حلال اور حرام کا فرق نہیں ہے۔ ہم پر کوئی پابندی نہیں کہ ہم زکوٰۃ دیں۔ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ کون ہے جو ہمارے مال میں ہمیں کمانڈمنٹ دے، آرڈر دے کہ اتنے پرسنٹ غریبوں کو دو، فلاں کو دو، فلاں کو دو، فلاں کو یہ رائٹ دو۔ ہمیں کوئی کمانڈ کیوں کرے؟ ہم مالک ہیں، ہماری مرضی، ہم چاہیں جس جگہ خرچ کریں، چاہیں نہ خرچ کریں۔ یہ تصور تھا۔ جب اس تصور کو ہم اپنی لائف میں اڈاپٹ کر لیں تو پھر دین کی ساری ویلیوز ٹوٹلی ایلیمینیٹ ہو جاتی ہیں، پورا دین ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے، دین کا ریلیونس ہی نہیں رہتا ہماری زندگی میں۔
ہم اللہ کا اور اللہ کے رسول کے کسی حکم کے پابند بولیے نہیں رہتے۔ اب دوسرا کانسیپٹ کیا ہے؟ دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم کسی شے کے مالک نہیں ہیں، نہ جان کے مالک، نہ مال کے مالک، نہ عزت و آبرو کے مالک، نہ اتھارٹی کے مالک۔ جو کچھ بھی ہماری پوزیشنز اور بیلونگنگز ہیں، ہم کسی شے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ہر شے کا مالک اللہ ہے، ہر شے کا مالک بولیے۔ ہماری زندگی کا مالک بھی اللہ ہے، ہمارے ایک ایک سانس کا مالک بھی اللہ ہے، ہماری جان کا مالک بھی اللہ ہے، عزت و آبرو کا مالک اللہ ہے، ہماری توانائی، طاقت، جو کچھ بھی انرجی، فورس، پاور، اسٹرینگتھ، وٹ ایور وی ہیو، اس کا مالک بھی اللہ ہے، ہمارے مال کا مالک، آور پراپرٹیز، آور ویلتھ، آور ارننگز، آور بلونگنگز، آور کیش، آور کائنڈز، وٹ ایور وی پوزیس ان دس لائف، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ ہم کسی شے کے مالک نہیں۔ یہ دوسرا کنسیپٹ ہے۔ تو پھر ہمارا ریلیشن کیا ہے ان چیزوں کے ساتھ؟ مالک اللہ ہے، اللہ نے یہ سب چیزیں ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے دی ہیں امانت کے طور پر۔ سو یہ ٹرسٹ ہیں اللہ رب العزت کے۔ یہ کیا ہیں؟ اونچا بولیے، ٹرسٹ ہیں۔ اور وی آر جسٹ ٹرسٹیز۔ ہماری حیثیت مالک کی نہیں، امین کی ہے، ٹرسٹیز کی ہے۔ The trustee is never the owner۔ ہم ٹرسٹی ہیں، ہمیں اللہ نے امانت دی ہے، اور امانت ہونے کی وجہ سے اللہ جو حکم دے ہم اس کے پابند ہیں، جہاں خرچ کرنے کا کہے ہم اس کے پابند ہیں۔ مالک ہر شے کا اللہ ہے، اور ہمارے پاس یہ امانت ہے۔ یہ دوسرا کانسیپٹ ہے۔ اگر اس کانسیپٹ کو انسان اڈاپٹ کر لے تو وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اگر پہلے کانسیپٹ پر عقیدہ رکھ لے تو کافر ہو جاتا ہے۔ آپ بات کو سمجھ گئے؟ پہلا کانسیپٹ قارون کا تھا اور حامان کا، دوسرا کانسیپٹ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا۔ پہلا کانسیپٹ قرآن مجید کے مطابق قریش مکہ اور کفار اور مشرکین مکہ کا تھا، اور دوسرا کانسیپٹ وہ تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انٹروڈیوس کروایا تھرو قرآن اینڈ سنہ۔ تو مومن کی تعریف یہ ہے کہ ہماری حیثیت، واٹ از آور ریلیشن شپ ود آور بلونگنگز، ویلتھ اینڈ پوزیشنز۔ میں نے کہا امین، قرآن مجید کہتا ہے مستخلفین فیہ، ہم اللہ کی طرف سے اس کے ٹرسٹیز ہیں۔ یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں۔ جو مال دولت دنیا میں جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تمہیں امانت دار، ٹرسٹی بنایا ہے، اس میں خلیفہ بنایا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کے مالک ہوتے تو ہم چھوڑ کے قبر میں نہ جاتے۔ بولیے، کوئی شخص ہے ہم میں سے جو پوری کائنات بھی کما لے تو اس کو یہ اتھارٹی ہو کہ وہ مرتے ہوئے ساتھ بھی لے جائے۔ اگر ہم اپنی جان کے مالک ہوتے تو ہم مرتے؟ کوئی شخص مرنا گوارا کرتا؟ بولیے، ہم کیوں مر جاتے ہیں؟ کیوں مرتے ہیں؟ Why do we die? Because we don't own our life. We don't control our life. Life and death both are in control of Almighty Allah. وہ جب تک چاہتا ہے ہمیں کہ ہم زندہ رہیں، ہم زندہ رہتے ہیں۔ جب تک چاہتا ہے کہ سانس آتا جاتا رہے، ہم زندہ رہتے ہیں۔ جب چاہتا ہے کہ ہم مر جائیں، وہ سانس لے لیتا ہے۔ روح جو اس نے ڈالی تھی جس میں، وہ واپس قبض کر لیتا ہے، ہم مر جاتے ہیں۔ نہ پیدا ہونے میں ہمارا اختیار، اور نہ بولیے مرنے میں ہمارا اختیار۔ جس طرح ہم اپنی زندگی کے مالک نہیں، اس طرح زندگی میں جو کچھ کماتے ہیں ہم اس کے بھی مالک نہیں۔ یہ دنیاوی ضرورتوں کے لیے ہم مالک کہلاتے ہیں، جسٹ فار ورلڈلی نیسیسٹیز، مگر حقیقی مالک ہم میں سے کوئی بھی نہیں، وہ اللہ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم ساری دنیا کماتے ہیں، مال و دولت کماتے ہیں، گھر بناتے ہیں، گاڑیاں بناتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں، بزنس بناتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں،
اور جب ڈیتھ ہو جاتی، جب ہم مرتے ہیں تو کوئی چیز ہمارے ساتھ جاتی، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو جس چیز کو پچھلوں نے، دوسروں نے لے لیا، آپ اس کے مالک کیسے ہوئے؟ تو آپ تو یوزر تھے، آپ تو یوزر تھے اور خود کو مالک سمجھا تو یوزر پر ہو گئے۔ In fact, you were users. When you considered yourselves to be owners, you became usurpers. ناجائز قابض ہو گئے۔ اور ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص خالی ہاتھ جا رہا ہے قبر میں، اور سوائے اس کے کہ قبر کی مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، دنیا میں سے کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ تو جو ہمارے ساتھ ہی نہیں جانا، اس کے لیے ہم ساری زندگی مرتے ہیں، اب ساتھ کیا جانا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام یہ کہا کرتے، ائمہ سلف صالحین اور اولیاء یہ کہا کرتے کہ اے بندے، تو اتنے ہی شے کا ہی مالک ہے جتنا تو نے پہن لیا اور جتنا تو نے کھا پی لیا، اتنے کا ہی مالک۔ ہاں، کوشش کر کہ تو بھی کسی شے کا مالک بنے۔ اب اے بندے، مالک بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے تم اس شے کے مالک ہو جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ اب ہم کس شے کے مالک ہیں؟ اس وقت حساب و کتاب ہوگا، ثواب و عذاب کا وقت آئے گا، اور گناہ اور سزا بڑی بڑی عجیب شکلوں میں قبر میں آئے گی۔ اس وقت قبر میں لیٹا ہوا آدمی دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ جب رشتہ دار دفن کر کے مڑتے ہیں اور فرشتے آتے ہیں، جب دو منکر نکیر، وہ اٹھا کے بٹھا لیتے ہیں، جیسے علامہ افضل سعیدی صاحب بیٹھے ہیں اس طرح بٹھا دیتے ہیں، یقعدانہ ہی اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، اور وہ شخص زندہ ہو جاتا ہے دوبارہ۔ واپس مڑ کے جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ بھی وہ بھی سنتا ہے۔ اتنی زندگی کلیئرلی لوٹ آتی ہے۔ اس وقت اس سے حساب و کتاب ہوتا ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، بعد میں فیصلہ ہوتا ہے ثواب یا عذاب کا۔ تو عذاب کی صورتیں سامنے آتی ہیں۔ وہ شخص دائیں بائیں دیکھتا ہے، تنہا، میری بیوی ہے، قبر کا اندھیرا کہتا ہے کوئی نہیں، میرے بچے کوئی نہیں، میرے دوست احباب کوئی نہیں، میرا پیسہ، میرے بینک اکاؤنٹ، میری کمائی، میری دکان، میرا بزنس، کوئی چیز ہے بچانے والا؟ دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی نہیں بچاتا۔ وہ گھبرا جاتا ہے تنہائی میں، جسٹ لونلینس، جب اس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوتا اور عذاب ہونے لگتا ہے۔ اس وقت اس کے نیک اعمال، اچانک نمازیں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں عذاب دینے والے فرشتوں کو اس طرف سے کہ نہ آنا، یہ دن کو بھی اور رات کے اندھیرے میں بھی نماز پڑھتا تھا، ہمارے ساتھ اس کا تعلق تھا، ہم اس کو بچائیں گے۔ وہ دوسری طرف سے آتے ہیں عذاب دینے کے لیے، عذاب دینے کے لیے آتے ہیں تو اس کا صدقہ اور خیرات، جو مال اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، وہ خیرات اور چیریٹی آ کے دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ پیسہ بولتا ہے، وہ پیسہ نہیں آتا جو اس نے ریسٹورانٹس پہ کھایا، وہ پیسہ نہیں آتا جو اپنے گھر پہ لگایا، جو بچوں پہ لگایا، عیاشی پر، دنیا پر، دیکھ دکھلاوے پر، شادی بیاہ پر، بڑی اپنے روب دبدبے بنانے پر، سنبھال کے رکھنے پر وہ نہیں آتا، چونکہ وہ اس کا مالک نہیں۔ صرف وہ پیسہ آتا ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، جو خیرات کیا تھا، صدقہ کیا تھا، نیک مقاصد کے لیے خرچ کیا تھا اللہ کے حکم پر۔ وہ صدقہ خیرات میں دیا گیا پیسہ دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں عذاب نہیں دینے دوں گا۔ پھر وہ عذاب دینے کے لیے اور سمت سے آتے ہیں تو قرآن کھڑا ہو جاتا ہے کہ رات کو اٹھ کے میری تلاوت کیا کرتا تھا، آیتیں آ جاتی ہیں، نیک اعمال آ جاتے ہیں، صلہ رحمی آ جاتی ہے، خیرات اور احسان کے اچھے اعمال، اچھے اخلاق، نیکیاں آ جاتی ہیں۔ وہ نیکیاں جن کو ہم حقیر سمجھتے تھے، وہی مشکل وقت آیا تو قبر میں بچانے کے لیے آ گئیں۔ تو قیامت تک ان نیکیوں کا ساتھ رہنا ہے، دنیا کا ساتھ نہیں رہنا۔ پھر قیامت کے دن بھی انہی کا ساتھ رہنا ہے، نیکیوں کا۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور صحابہ، انبیاء، اولیاء، ائمہ یہ کہا کرتے تھے کہ بندے جو یہاں رہ گیا وہ تیرا نہیں، جو تم پیچھے چھوڑ گئے وہ تمہارا نہیں۔
جو تم آگے بھیج گئے مرنے سے پہلے، آگے بھیج گئے وہ تمہارا ہے.